الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں. یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں. کنوں کواں تیرے جیا کنوں کواں تیرے جیا آقا تیرے جیا کوئی نہیں. یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں. کنوں کواں تیرے جیا آقا تیرے جیا کوئی نہیں. باب الاعتصام بالکتاب والسنہ. کتاب و سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کا بیان. پہلی فصل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی بات نکالی جو اس میں نہ تھی تو وہ مردود ہے. متفق علیہ. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حمد و ثنا کے بعد بے شک سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے اور سب سے بہترین راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے. اور چیزوں میں سے سب سے بری چیز وہ ہے جو دین میں نہیں نکالی گئی ہو اور ہر بدعت گمراہی ہے. رواہ مسلم. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے جن پر اللہ کو زیادہ ناراضگی ہے وہ 3 قسم کے لوگ ہیں، حرم میں کجروی کرنے والا اور اسلام میں جاہلیت کا طریقہ ڈھونڈنے والا، ناحق مسلمانوں کے خون کا طلبگار کہ اس کا خون بہائے، رواہ بخاری۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری سب امت جنت میں داخل ہوگی ماں سوائے اس شخص کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ کہا گیا کس نے انکار کیا؟ فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا، رواہ البخاری۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد فرشتے آئے اور آپ سو رہے تھے، انہوں نے کہا تمہارے اس صاحب کی ایک مثال ہے، تم اس کی مثال بیان کرو۔ بعد نے کہا وہ تو سوئے ہوئے ہیں، تو بعد نے کہا بے شک ان کی آنکھ سوتی ہے اور دل جاگتا ہے۔ انہوں نے کہا ان کی مثال ایسے شخص کی مثال کی طرح ہے جس نے ایک گھر بنایا اور اس میں ایک کھانا تیار کیا اور ایک بلانے والا بھیجا، پس جس نے بلانے والے کی بات کو قبول کیا وہ گھر میں داخل ہوا اور اس نے کھانا کھایا، اور جس نے بلانے والے کی بات کو قبول نہ کیا وہ نہ گھر میں داخل ہوا نہ اس نے کھانا کھایا۔ انہوں نے آپس میں کہا اس کی وضاحت کرو تاکہ وہ اسے سمجھ لیں۔ بعد نے کہا وہ تو سوئے ہوئے ہیں۔ بعد نے کہا بے شک آنکھ سوتی ہے اور دل جاگتا ہے۔ انہوں نے وضاحت کی اور کہا گھر سے مراد جنت ہے اور بلانے والے سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پس جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی پس تحقیق اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں، رواہ البخاری۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ 3 آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کے پاس آئے، وہ نبی پاک علیہ السلام کی عبادت کے بارے میں سوال کر رہے تھے۔ جب انہیں بتایا گیا تو گویا انہوں نے اسے کم سمجھا اور کہنے لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلہ میں ہم کہاں کہ اللہ نے ان کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دیے ہیں۔ تو ان میں سے ایک نے کہا میں تو ہمیشہ ساری رات نماز پڑھوں گا، اور دوسرے نے کہا میں تو ہمیشہ دن کو روزہ رکھا کروں گا اور نہ افطار کروں گا، یعنی نہ روزہ چھوڑوں گا، اور تیسرے نے کہا میں ہمیشہ عورتوں سے الگ رہوں گا اور شادی نہ کروں گا۔ بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس آئے، فرمایا تم ہی ہو جنہوں نے ایسے ایسے کہا ہے، خبردار اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تقوی اختیار کرنے والا ہوں، لیکن میں روزہ رکھتا اور افطار بھی کرتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور میں نے عورتوں سے شادی بھی کی ہے۔ پس جس نے میری سنت سے بے رغبتی کی وہ مجھ میں سے نہیں، متفق علیہ۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کام کیا اور اس کی رخصت دے دی، تو کچھ لوگوں نے اس سے پرہیز کیا
یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے خطبہ دیا، اللہ کی تعریف کی، پھر فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے جو ایسا کام کرنے سے پرہیز کرتے ہیں جو میں کرتا ہوں۔ اللہ کی قسم میں ان سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں اور ان سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ متفق علیہ۔ اور حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو اہل مدینہ کھجوروں میں پیوند لگاتے تھے۔ آپ نے فرمایا تم یہ کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ فرمایا اگر تم ایسا نہ کرو تو شاید بہتر ہو۔ تو انہوں نے ایسا کرنا چھوڑ دیا، بس ان کا پھل کم ہو گیا۔ راوی کہتے ہیں انہوں نے آپ کے سامنے یہ بات ذکر کی تو آپ نے فرمایا بے شک میں تو ایک بشر ہوں، جب میں تمہیں تمہارے دین کے بارے میں کچھ حکم دوں تو اسے قبول کرو، اور جب میں تمہیں اپنی عقل سے کوئی بات بتاؤں تو سمجھ لو کہ میں ایک انسان ہوں۔ رواہ مسلم۔ تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام کر جاؤں، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام کر جاؤں، دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے دلا غافل نہ ہو یک دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی قبر اندر سمانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی قبر اندر سمانا ہے۔ اور یہ ہماری تمنا ہے، آرزو ہے کہ میری آنے والی نسلیں آقا تیرے عشق میں مچلے، میری آنے والی نسلیں آقا تیرے عشق میں مچلے، انہیں نیک تم بنانا، انہیں نیک تم بنانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ خالق کائنات پاک پروردگار عالم اللہ وحدہ لا شریک ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے والدین کی بخشش فرمائے، ان کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ جگہ نصیب فرمائے۔ آج سے لے کر آدم علیہ السلام تک جتنے بھی مسلمین مسلمات مومنین مومنات وفات پا چکے ہیں، اللہ تعالی سب کی بخشش فرمائے، سب کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ جگہ نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شر شیطان، شر ظالمہ، شر دشمنہ محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے کاروبار، جان و مال، عزت و اولاد کے اندر اللہ تعالی دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنا کرم فرمائے، اپنا فضل فرمائے، اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔